ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں جاتا۔ بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا، روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل۔ اور روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئی یا بعد میں، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزہ دار ہے تو اب فاسد ہو جائے گا، بشرط یہ کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال یعنی کھانا یا پینا یا جمع کرنا واقع ہوئے ہوں، مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں۔ کسی روزے دار کو کھاتے پیتے یا جمع کرتے دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے، یاد نہ دلایا تو گنہگار ہوا، مگر جب کہ وہ روزہ دار بہت کمزور ہو کہ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا، اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا، اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر لے گا، تو اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ بعض مشائخ نے کہا جو جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے کہ جوان اکثر قوی ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور، اور اصل حکم یہ ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، بلکہ قوت و ضعف یعنی طاقت اور جسمانی کمزوری کا لحاظ ہے، لہذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی ہو طاقتور ہو تو یاد دلانا واجب ہے۔ مکھی یا دھواں یا گرد حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر قصداً خود دھواں پہنچایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ مثال کے طور پر دھونی اگربتی لوبان وغیرہ جلائی اور اسے منہ کے قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا تو روزہ جاتا رہے گا۔ بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی اگل دیا، روزہ نہ گیا، اور نگل لیا تو دونوں صورتوں میں جاتا رہا۔ غیر سبیلین میں جمع کیا تو جب تک انزال نہ ہو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ یوں ہی ہاتھ سے منی نکالنے میں اگرچہ یہ سخت حرام ہے کہ حدیث میں اسے ملعون فرمایا گیا ہے۔ چوپایا یا مردہ سے جمع کیا اور انزال نہ ہوا تو روزہ نہ گیا، اور انزال ہوا تو جاتا رہا۔ احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث میں ہے غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے۔ اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے مگر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگرچہ سارے دن جنب رہا روزہ نہ گیا، مگر اتنی دیر تک قصداً غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے گناہ و حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جنب جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جن تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق میں اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا۔ تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ ٹوٹا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں معلوم ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ مکھی حلق میں چلی گئی
تو روزہ نہ ٹوٹا، اور اگر قصدن نگلی تو روزہ ٹوٹ گیا۔